ٹھیک ہے نیازی میں ایک صاحب، بات کہنا انجینئر چاہوں. محمد علی مرزا کو آپ جانتے ہوں گے، وہ بھی جیل سے واپس آئے ہیں. آ کر انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ باہر کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بڑی جیل میں سہولیات کم ہے. وہ کہا بانی پی ٹی آئی تو مزے میں ہے. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ وہ لوگ جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں یا آپ لوگ جو باہر بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں؟ احتشام، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے غیر سنجیدہ انسان کے اوپر تبصرہ کرنا مجھ جیسے بندے کا بنتا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے اچھا، کہ آپ غیر سنجیدہ آپ کی تسلیم میڈیا کرتے ہیں کے، انہیں. ٹھیک ہے. میں ان کو کون سی سنجیدگی یا کوئی پولیٹیکل اس پہ ڈیبیٹ کریں، اور آپ جیسے شخص کو صحیح تو ہے کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات میں نے پہلے کہا کہ آپ کے سر دیکھیں، پی ٹی آئی والے جو بھی ہے سارے میڈیا، سنجیدہ ہی لوگ ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. چلو سنجیدہ ہے یا غیر سنجیدہ ہے، ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ گفتگو کی بنیاد پر کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سنجیدہ ہے یا غیر سنجیدہ آدمی ہے، میرا خیال ہے. وہ میں جو اس جو کے اوپر جو برا بحث ہو بھلا سکتی ہے. کہتے ہیں نا وہ سنجیدہ ہوتے ہیں. وہ جو چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کر دے وہ سنجیدہ ہوتا ہے. میرے خیال جو میں باپ احتشام بیٹے میں ڈفرنس بات ختم کہیں کر آپ دے چلے وہ سمجھ نیازی رہے سنجیدہ صاحب، ہیں. نیازی ہوتا ہے. صاحب، جی جی، دوسری بات یہ نیازی ہے صاحب کہ سے جواب لے لیں سر، آپ کے پاس میں آتا ہوں. میڈیا کے لوگوں کو بھی ہم نے ڈالا جی تھا نیازی صاحب. بطور کہ وہ خان صاحب وزٹر، ہم نے ڈالا تھا کورٹس کے آرڈرز کے مطابق کہ وہ وزٹ کریں خان صاحب کو، تاکہ ان کو مل کے خود اندازہ ہو جائے کہ جیل کے اندر کیا سہولیات ہیں یا نہیں ہیں. اور میں ناصر بٹ میرا بھائی ہے، چونکہ یہ ڈائریکٹ آئے ہیں پالیٹکس میں، اتنی تکلیفیں شاید میں بھی برداشت میں نہ کی ڈائریکٹ ہوں نہیں آیا. ہماری میں 40 سال سے نیازی صاحب، چلو میں نے آپ کے حوصلہ وہ کر ظلم بھی لینا. سہے ہیں. وہ جج ارشد ملک یاد سن کریں، لینا. وہ آپ یاد کریں جو میرے تو چلو بھتیجوں کو رونا اٹھا ابھی. کے لے گئے سر اور سر مجھے کہا میں گیا اس کے بعد نہ یہ اب ناصر میں صاحب آپ کے ڈائریکٹ نہیں پاس ہی ہوں. آؤں گا، اس کے پاس آپ کے پاس ہی یہ آؤں آپ گا. یہ آپ بات بس نے یہ سن لیں، پوائنٹ پولیٹیکل سے مکمل ہونے جواب دیں دے رہا نیازی ہوں. صاحب کو. نیازی صاحب میں فرمائیے نے گا. بڑے میں ایک ہی بات یہ پارٹی ہے میں کہ تھا ہم ایک مسلم پولیٹیکل، لیگ میں، اور ادھر ہی جینا ادھر ہی مرنا ہے. یا اگر اسی طرح پروگرام چل ڈائریکٹ رہا ہے تو کدھر آ مجھے گیا بتا میں؟ دے، پھر پروگرام پھر ہو نہیں سکے گا. احتشام خود نہیں نہیں سوچ لو نیازی پروگرام کو صاحب آپ کیسے کریں. چلانا ہے. ناصر صاحب میں اس کے بعد آپ کے پاس ہی جب آتا ہوں. آپ غیر ایک سنجیدہ بات کریں اچھا گے تو مجھے ڈیکورم ہوتا ہے جواب کہ دینا پڑے گفتگو گا کا نیازی سلسلہ صاحب. مکمل ہونے کے بعد یہ دوسرا گفتگو کرتا ہے. پروگرام میں ہر ایک کو میں اکول ٹائم دیا ہمیشہ جائے گا. جی نیازی صاحب. میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ اور پرامن احتجاج، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ کوشش کی ہے. اور کوشش کیا ہے، ہم اس قانون اور آئین کے نیچے رہتے ہوئے سارا کام کرتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کو وائلنٹ گروپ ہیں، یا کوئی اللہ معاف کرے ہم کوئی ایسا گروپ ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی ساورنٹی کے لیے جو ہے وہ رسک ہے. الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی مریں گے، پاکستانی جئیں گے. سب سے پہلے پاکستان ہے، یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے. اور یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے کہ پاکستان ایک پروگریسو پاکستان بنے. پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے لیے ہماری جان کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے. یہ میں نے بات کرنی تھی. افسوسناک بات ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو اس طرف نہ، اس صف میں نہ شمار کیا جائے جہاں ٹیررسٹ گروپ ہے. ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے. مذاکرات کی بازگشت جاری ہے. تحریک انصاف ایک طرف ان مذاکرات سے انکار بھی کر رہی ہے اور کچھ سابق رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ایک کانفرنس بلانے جا رہے ہیں. کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ ایک تو آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا امبریلا نہیں ہے جس کے نیچے سارے اکٹھے ہو کر ایک بات کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام امبریلا ایک ہی ہے جس کا نام ہے قیدی نمبر 804، اور اس کی ڈائریکشن کے نیچے ہی مذاکرات، مفاہمت، مزاحمت سب ہی چلے گی. آپ کا یہ کہنا کہ امبریلا نہیں ہے غلط بات ہے، میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. اور دوسری بات جو ہے، جو مذاکرات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں دیا بانی چیئرمین نے، اور نہ ہی کسی کو نامزد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہ مذاکرات کرے. ہاں، دو شخصیات ایسی ہیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نیچے مذاکرات بھی کر سکتی ہیں، مفاہمت بھی کر سکتی ہیں، آگے کا لائحہ عمل بھی دے سکتی ہیں. پاکستان تحریک، اور وہ علامہ صاحب ہیں، محمود اجگزئی صاحب ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی، ان کو آرڈرز ہیں کہ آپ اسٹریٹ موومنٹس چلائیں، لوگوں کو موبلائز کریں اور آگے کی طرف بڑھیں پر امن طور پہ. تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ سچویشن ہے،
اس میں کوئی کہے کہ جی کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہوگی، نہیں ہوگی، نہ اس کو ایسا کوئی جو ہے جو ایکس ہیں ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ اچھا سر، امبریلا آپ کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804 ہے، وہ تو بات ایک دوسری سائڈ پر ہے، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں کون انسان ایسا ہے جس کی بات کے نیچے سارے لوگ متفق ہو جائیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا کہ جن کو یہ پریولیج دیا گیا ہے، ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے کہ آپ اس حالات میں ان حالات کے اندر جو ہے وہ کیا عمل دے سکتے ہیں، کیا مفاہمت کی طرف بڑھا سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا عمل جس سے ملک کے اندر انسٹیبلٹی کو ختم کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، خان صاحب نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہوا ہے کہ میں کوئی NRO نہیں چاہتا۔ میں پاکستان کے اندر اگر انسٹیبلٹی، دہشت گردی، معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی مذاکرات، پہلے جو بات کی تھی جب پاکستان تحریک انصاف خود مذاکرات کر رہی تھی، تب یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے کہ ہم آئین کی بحالی چاہتے ہیں، سپریمیسی آف لا چاہتے ہیں، اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے مزاحمت چاہتے ہیں۔ ناظر صاحب، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے مذاکرات نہیں کرنے اور دوسری والی بات کر رہی ہے، دوسری طرف ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ موجود ہیں۔ ڈبل سائیڈ گیم نہیں ہو رہی ہے؟ کون موجود ہے مجھے یہ بات بتا دیں، وہ جو تحریک سر دیکھیں، تحفظ آئین پاکستان کے لیے جی احتشام بات کریں، آپ کیا کہنا جی چاہ میں رہے ہیں آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کے جنرل سیکرٹری کون ہے؟ اسد کیسر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو اسد بتا کیسر دیا کا کہ تعلق کس جماعت سے تھا؟ شخصیت پی ٹی آئی سے ہے نا؟ ہے پی ٹی آئی سے ہے، لیکن میں نے آپ جی کو بتایا ان کو ذمہ داری نہیں دی گئی۔ ذمہ داری جن کو دی گئی ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ جو ہے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، مذاکرات یا مفاہمت یا مزاحمت، جو صحیح ہے، بھی صحیح ہے، راستہ ٹھیک ہے۔ اختیار کرنا ناصر چاہتے بٹ ہیں۔ صاحب، حکومت جو ہے وہ مذاکرات میں پیش رفت ہونا، وہ ایک طرف تو بات کی جا رہی تھی، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان آیا کچھ دنوں پہلے، انہوں نے کہا کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، ان بڑوں سے پہلے کوئی چھوٹے بیٹھیں گے آپس میں تو بڑوں تک بات پہنچے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا خوش ہوں امجد نیازی صاحب نے آج سچی باتیں کر دی ہیں۔ یہ ہے پی ٹی آئی کا اصل رول۔ وہ کہہ دیا نا کہ بھائی ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ آپ انتشار پیدا کریں، جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے، جو طریقہ ہے وہی کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ انتشار 2 سال سے کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ان کے سامنے ہے۔ اگر جب یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ان کے ساتھ پھر سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دیکھا نا، آپ نے کہہ دیا، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے تو تیاری کر لی ہے انتشار پھیلانے کی، احتجاج کرنے کی۔ احتجاج ہر جماعت کا حق ہے، لیکن وہ ایک جمہوری طریقہ ہے، ان کا کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے۔ آپ سب چیزیں دیکھ لیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چھتری کے نیچے وہ چوری میں بند ہے 190 ملین کی، امانت میں خیانت کی ہے، وہ یہ ان کی چھتری ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ چھتری وہ مانگ رہا ہے، فیض حمید والی، باجوہ والی، ثاقب نثار والی، وہ چھتریاں اڑ گئیں، وہ چلی گئیں۔ اب اس کو پتہ نہیں کیا کون سی چھتری وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے، وہ چھتری ڈھونڈ لیں۔ وہ اب جب ان کو چھتریاں کوئی آپ کے چھتری پاس ایسی ہیں، ملے گی